الرحیم شروع کرتے ہیں. ومن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وارزقنی فهما. اللهم فقهنی فی الدین اللهم فقهنی فی الدین اللهم فقهنی فی الدین. یہاں سے ہے نا. ومن ابتدأ المسح وهو مقیم فسافر قبل تمام یوم ولیلۃ. اچھا، نفسی مسئلہ کیا ہے؟ نفسی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو تھا وہ مقیم تھا، انہوں نے موضوع پر مسح کیا. اب مقیم کے لیے تو ایک دن ایک رات ہے، لیکن انہوں نے ایک دن اور ایک رات سے پہلے جو ہے وہ سفر پر چلا گیا. تو اب آیا یہ اقامت والا موضوع جو کہ اس نے پہنے ہے، آیا یہ اقامت والا مسل الخفین یہ سفر کی مدت کی طرف وہ منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ ایک دن ایک رات کی مدت 3 دن 3 رات تک منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی مسافر تو اس کے لیے تو رخصت 3 دن اور 3 رات ہے نا. پھر اس نے جو ہے اقامت کیا کی؟ اقامت کی نیت کی. تو اب آیا 3 دن 3 رات جو ہے وہ ایک دن ایک رات کے لیے ایک رات کی طرح منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن میں صرف اختلاف کا ذکر کر کے آگے مسئلہ بتاتی ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، منتقل نہیں ہوگا. یعنی اقامت والا مدت سفر والی مدت کی طرف نہیں منتقل ہو سکتا، اور نہ اسی طرح سفر والی مدت اقامت والے مدت کی طرف منتقل ہو سکتا ہے. جبکہ حنفیہ رحم اللہ کے نزدیک کی نہیں، کہ اقامت جو ہے وہ سفر کی طرف بھی منتقل ہو سکتے ہیں، سفر والا اقامت کی طرف بھی منتقل ہو سکتا ہے. ان کی دلیل یہ ہے، اصل اختلاف جو ہے اس بات پر مبنی ہے کہ ہم جو ہے جتنے بھی ہم مسائل یعنی فقہی مسائل حنفیہ جتنی بھی کتابوں میں فقہی مسائل ہیں، یعنی چاہے وہ روزے نماز کے متعلق ہو، چاہے وہ حیض کے متعلق ہو، چاہے مسح کے متعلق ہو، وہ سب جو ہے وہ کس چیز کا اعتبار کرتے ہیں؟ وقت کی آخری وقت کا اعتبار رہتا ہے. یعنی ظہر کا وقت ہے تو ظہر جب ختم ہو رہا ہوگا تو آخری وقت کا اعتبار ہوگا. سمجھ آ گئے؟ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر اقامت کی آخری مدت اقامت کی آخری مدت کا اعتبار کریں گے کہ اگر اقامت کی آخری مدت میں وہ سفر شروع کر چکا ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ سفر کی مدت کا اعتبار ہوگا. سمجھے؟ یعنی منتقل ہو جائے گا. لیکن اگر انہوں نے سفر کر کے جو ہے وہ کیا کر دیا، وہ یعنی مسح کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس نے اقامت شروع کی، نہ اقامت مقیم ہوا، تو پھر جو ہے اقامت مقیم کا اعتبار ہوگا. اب اس کی مثال اسی طرح ہے کہ مثلا زید نے جو ہے آج کیا میرے پاس نہیں ہے جی اچھا کیا ہے کہ یعنی زید نے کل، سمجھ آ گئے؟ زید نے کل صبح، سمجھ آ گئی؟ کل صبح جو ہے اس نے حدث، یعنی موضوع تو پہلے لیکن ہم حدث کی بات کرتے کیونکہ حدث سے ابتدا ہوتا ہے نا. کل اس نے موزے پہنے تھے، پھر فجر سے اس کا مسح کا مدت یعنی حدث اس کو پیش آئے تو مسح کی مدت شروع ہو گئی کس سے؟ فجر سے. اب وہ اس حالت میں مقیم تھا، کل جو تھا مقیم تھا، شہر میں تھا، اپنے گھر میں تھا. اب آج فجر ختم ہونے والا تھا نا، تو آج فجر کو اس کی مسح مدت جو تھی، مسح کی مدت ختم ہونے والی تھی. اب ہم کہیں گے کہ اگر فجر کے وقت احناف کہتے ہیں کہ اگر فجر کی وقت جو ہے وہ مقیم تھا تو پھر تو ختم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس کا مسح کی مدت ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس وقت جو تھا اس نے سفر شروع کر چکا تھا، شرعی سفر وہ کر چکا تھا، یعنی اس نے سفر شروع کیا تھا، تو پھر جو ہے اب 3 دن کا اعتبار ہوگا. گویا کہ آج فجر کو ختم نہیں ہوگے، کل بھی ختم نہیں ہے، بلکہ پرسوں فجر کو ختم ہو جائے گا. کیونکہ آج جو فجر جو ختم ہونے والا تھا، اس کا مسح کا مدت ختم ہونے والا تھا، اس وقت وہ کون سی حالت میں تھا؟ وہ مقیم نہیں تھا بلکہ مسافر تھا. بس گویا کہ اقامت والی مدت جو تھی، مسح کی مدت جو کہ اقامت والی تھی، وہ منتقل ہو گیا کس چیز کی طرف؟ سفر والے کی طرف. اب
یہ تو تب ہے جبکہ مسا مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہو. سمجھا کہ کیا ہو؟ ختم ہونے سے پہلے اس نے سفر شروع کیا. لیکن اگر انہوں نے فجر کو ختم ہوا، کیا ہوا؟ فجر کو ختم ہو انہوں نے زوال کے وقت یا اشراق کے وقت جو ہے اس نے سفر، زید نے سفر شروع کی، تو پھر جو ہے نئے سرے سے جو ہے سفر کی مدت جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا ہوگا، نہ کہ اقامت والا منتقل ہوگا. کیونکہ جب مدت ختم ہو چکی ہے تو پھر کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ پھر تو اب حکم باقی نہیں ہوگا نا. اسی طرح مسافر مثال کے طور پر کل جو تھا کیا ہوا تھا؟ کل زید فجر کے وقت تو مسافر تھا. کیا تھا؟ مسافر تھا. اب اس نے جو ہے حدث لاحق کو اس کا مسح کی مدت شروع ہو چکا تھا کل فجر کو. اب آج کی فجر جو تھا، آج کی فجر جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ مقیم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ مقیم ہو گیا. تو وہ فوراً جو ہے موزے اتار لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے یعنی فجر سے تھوڑی دیر پہلے، سمجھے کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ مقیم ہو گیا. تو اب جو ہے وہ فجر کو، جیسے ہی فجر کو مسح کی مدت ختم ہو جائے، کیونکہ اب وہ مسافر والا کیا ہو گیا؟ منتقل ہو گئے کس چیز کی طرف؟ اقامت کی طرف. اب اقامت کے لیے ایک دن ایک رات ہے نا. اب فجر کو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، سمجھا؟ ختم ہو رہا ہے، ایک دن ایک رات ہے نا، چونکہ مقیم کے لیے ایک دن ہے. بس وہ فوراً موزے نکالے اور کیا پڑھ لے، یا اور وضو کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لے؟ یعنی پاؤں دھو لے. مطلب یہ ہے کہ پاؤں دھو لے. لیکن اگر وہ کل رات کیا ہو گیا؟ وہ کل رات جو ہے وہ مقیم ہو گیا، یا کل مغرب کے وقت یا ظہر کے وقت، جو بھی وقت سمجھے وہ مقیم ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ آج کی فجر تک جو ہے انتظار کرے گا. جب آج کی فجر آ جائے تو تب جو ہے اس کا مسح کا مدت ختم ہو جائے گا. یہ حنفیت کے نزدیک جو ہے یہ مسئلہ، چونکہ ہم حنفی ہے اس وجہ سے ہمارے لیے یہی کافی ہے. اچھا دیکھو اب عبارت کی طرف 48 نمبر پیج ہے. ومن ابتدى المسح وهو مقيم، جس شخص نے مسح کو شروع کیا ہے، یعنی جس شخص کی مسح کی ابتدا ہو گئے، مدت شروع ہو گئے، وہ اس حال میں کہ وہ مقیم تھا، فسافر، پس وہ کیا ہو گیا؟ مسافر ہو گیا. اس نے سفر شروع کی قبل تمام یوم ولیلۃ، ایک دن ایک رات سے پہلے. کیونکہ اگر ایک دن ایک رات کے بعد ہو تو پھر تو چونکہ مسح کی مدت ختم ہو چکی ہے، اسی وجہ سے اب تو انتقال ہو ہی نہیں سکتا. مسح تمام 3 ایام ولیالیہا، تو پھر وہ جو ہے 3 دن اور 3 رات تک جو ہے وہ مسح کر سکتے. کیونکہ اب یہاں پر ایک دن ایک رات کی بجائے 3 دن 3 رات اسی وجہ سے ہو گئے کیونکہ زید یا عمر جو ہے وہ مقیم کے بجائے مسافر ہو گیا. اسی طرح ومن ابتدى المسح، جس شخص کی مدت مسح، جس شخص نے مسح شروع کی، وہ ہوا مسافر، اس حال میں کہ وہ مسافر تھا، ثم اقام، پھر وہ مقیم ہو گیا. فإن كان مسح يوما وليلة، پس اگر اس کا مسح ایک دن اور ایک رات تو فکس، یعنی کل فجر کو اس نے مسح کی مدت شروع، آج فجر کو مقیم ہو گیا، یا اس سے زیادہ، یعنی زوال کو، آج زوال کو، تو پھر تو مسح کی مدت ختم ہو چکی ہے. تو کیا کہتے ہیں وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ؟ او اکثرا، یا ایک دن ایک رات سے زیادہ مدت گزرا، لازمہ ہو، تو اس پر لازم ہے نزع خفیہ، کیا کرنا؟ موزے اتار کر پاؤں دھونا اس پر لازم ہوگا، بشرطے وضو دوسری سبب کی وجہ سے نہ ٹوٹا ہو. وَإِن كَانَ أَقَلَّ، پس اگر زید جو ہے وہ کل رات کو مقیم ہو گیا، ابھی تو فجر تک ٹائم ہے نا، تو پھر اگر یعنی ایک رات ایک دن سے کم دن، ایک رات اور ایک دن سے پہلے مقیم ہو گیا، تم مسح یوم ولیلۃ، تو پھر کیا کرے گا؟ تو پھر ایک دن اور ایک رات تو مسح مکمل ہوگا. جیسے کل ظہر کو مقیم ہو گیا تو آج فجر تک انتظار کرے گا، تب جو ہے اس کا مسح ختم ہو جائے گا. اچھا آگے جو ہے کس چیز کے بیان، جیسے کل ایک اور طالبہ نے بھی سوال کیا تھا کہ کون کون سے موضوع پر مسح کرنا جائز ہوگا اور کون کون سے موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اچھا آپ اب یہ ذہن نشین کر لو کہ کل جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. یعنی موزوں کے اعتبار سے یا جرابے کے اعتبار سے خف کی کتنی قسمیں ہیں؟ یا 5 قسمیں ہیں. پہلا
پہلا قسم جس کو خوف کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ خوف کہا جاتا ہے۔ خوف جو ہے ایسے موضوع کو کہا جاتا ہے جو کہ چمڑے سے بنا ہوا ہو، کیا ہو؟ جو کہ چمڑے سے، جو کہ خالص چمڑے سے بنا ہوا ہے۔ تو تمام علماء کے نزدیک جو ہے ایسے موضوع پر مسح کرنا، با اتفاق علماء ایسے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مجلد۔ کیا ہے؟ مجلد یعنی ایسے موزے جس کے اوپر نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، کیا ہو؟ جس کا اوپر نیچے چمڑا لگا، یعنی پورا وہ موزے جو ہے، یعنی وہ جرابے جو ہے وہ موزوں سے، یعنی وہ چمڑے سے تو بنے نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر نیچے جو ہے وہ چمڑا لگا ہوا ہے، مجلد ہے۔ سمجھا کہ اس کو مجلد کہا جاتا ہے، ایسے جو کہ جس کے اوپر نیچے چمڑا۔ تو ایسے تو تمام علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس پر بھی کیا کرنا؟ مسح کرنا جائز ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ منعل۔ کیا ہے تیسرا؟ منعل وہ جرابے ہیں یا وہ موزے ہیں جس کی صرف نیچے چمڑا ہو، کیا ہو؟ جس کے صرف نیچے چمڑا ہو۔ تو اس پر بھی تمام علماء کا اتفاق، یعنی اوپر تو چمڑا نہ ہو لیکن نیچے چمڑا ہو، تو اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ کیا ہے؟ اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ تیسری قسم جس کو سخینین کہا جاتا ہے، سخینین وہ جرابے ہیں، کیا ہے؟ وہ جرابے جس میں 3 شرائط ہو، کیا ہو؟ جس میں 3 شرائط ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط وہ ہے کہ جس کو پنڈلیوں پر باندھا نہ جائے، یعنی وہ پنڈلیوں پر باندھا نہیں جاتا ہے، جیسے کہ ہو یہ عام جرابے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ پنڈلیوں پر اس میں الیسٹک ہوتا ہے، سمجھے؟ الیسٹک ہوتا ہے، وہ پنڈلیوں پر باندھا جاتا ہے یہ، لیکن یہ سخینین، نون یا نا، اس کو سخینین کہا جاتا ہے، یعنی یہ سخینین وہ جرابے جس میں 3 شرائط ہو۔ پہلا شرط کیا ہے؟ جو کہ پنڈلیوں پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو باندھا نہیں جاتا ہے، جیسے کہ دیکھو یہ بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں جو پنڈلیوں تک ہوتے ہیں، اس کو تو باندھا نہیں جاتا نا، بلکہ وہ پنڈلیوں تک کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سخینین بھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو باندھا نہیں جاتا ہے، یعنی اس میں الیسٹک جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ دوسرا شرط یعنی جوتے کے بغیر اس سخینین پر 3 میل تک چل سکے، یعنی وہ بغیر پٹی اس کو 3 میل تک جو ہے پیدل اس پر سفر کر سکے، سمجھا گئے؟ بغیر شوز کے، سمجھا گئے؟ بغیر جوتے کے، کیونکہ اگر جوتے ہو تو پھر تو ہم عام جرابے جو کہ گرمی کے ہوتے ہیں وہ پتلے سے، اس میں بھی تو ہم چل سکتے ہیں نا 3 میل تک، لیکن یہ بغیر جوتے کے وہ جرابے جو بغیر جوتے کے اس کو 3 میل تک اس کو ہم استعمال کر سکے بطور جوتے کے، اور وہ پٹے نہیں، سمجھا گیا؟ تیسرا شرط وہ یہ ہے کہ اگر اس کی اوپر والی جانب پر ہم پانی ڈالیں تو نیچے والی جانب تک نہیں پہنچے، یعنی پاؤں گیلے نہ ہو جائے اس پر۔ اگر ہم اس کے اوپر جو ہے جیسے کہ عام جرابے اگر ہم اس پر پانی ڈالیں تو وہ نیچے تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں محسوس ہو جاتا ہے ہمارے پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کر لیں، پانی ڈالے تو پھر جو ہے وہ نیچے تک نہیں پہنچتے، سمجھے؟ تو یہ جب سخینین اس میں یعنی وہ جرابے جس میں 3 شرائط ہو، پہلا 3 میل تک سفر کر سکے اس میں، دوسرا کیا ہو جس کو پنڈلی پر باندھا نہ جائے، اور تیسرا یہ کہ وہ نیچے یعنی اگر اس پر پانی گرا جائے تو تری جو ہے وہ نیچے تک نہ پہنچ جائے۔ اب سخینین پر کیا ہے؟ سخینین پر مسح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ شیخین صاحبین امام یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر ایسے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، سمجھا کہ کون فرماتے ہیں؟ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخینین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور مفتبی قول کون سا ہے؟ صاحبین کا ہے کہ ان کے نزدیک یعنی اس پر مسح کرنا جائز ہے، مفتبی قول یہی ہے۔ پانچویں قسم کون سی ہے؟ جو کہ عام جرابے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور جس کو عام یعنی اون کے جرابے جو ہوتے ہیں، سمجھا کہ کس چیز کی؟ اون کی جرابے جو ہوتے ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جو کہ دیگر الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے جس میں سخینین کی شرائط نہ ہو، کیا ہو؟ جس میں سخینین کی شرائط نہ ہو، وہ 5 قسم ہے، اور تمام علماء کے نزدیک اس پر کیا کرنا؟ مسح کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی نہیں، اختلاف اس میں نہیں ہے،
समझिए इस पर मसा नहीं होता, वो चमड़ों वाले पर मसा हो जाता है। अच्छा, इसमें दरमियान में एक मसला रह गया है मुझसे, वो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गई ना ये तफसील। अच्छा, अब ये वो दरमियान में जो मसला रह गया है वो पढ़ते हैं, फिर आगे ये मुजल्लदैन का इबारत पढ़ते हैं। वमन लबिसल जरमुक, जिस शख्स ने जरमुक पहना है। जरमुक किसे कहते हैं? यो जरमुक जो है ऐसे मौजों को कहा जाता है यो जो कि छोटे होते हैं, जो कि छोटे, देखो एक तो बड़े मोजे होते हैं जो कि पिंडलियों को छुपाना, जो कि टखनों को छुपाते हैं, यानी पिंडलियों तक होते हैं, समझा क्या? एक वो मोजे होते हैं जो कि छोटे होते हैं, चप्पल की तरह होते हैं या शूज की तरह होते हैं, समझा क्या? ये असल में ये मौजों के लिए जो है वो हिफाजती एक हिफाजती चीज होती है, ताकि गर्ल्स वगैरह जो है वो मौजों पर ना पहने। जैसे आजकल जो है जब हम जुराबे पहनते हैं ना, तो इसके ऊपर एक और छोटी सी जुराबे पहनते हैं, समझा कि मुझे नाम तो नहीं आते, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में इसका रिवाज है, आमतौर पर तालिबात पहनते हैं। तो जिस तरह वो होते हैं, लेकिन वो कपड़े का होता है और ये जो है चमड़े का होता है, यानी मौजों का एक कवर, जिसको हम कहते हैं कि ये मौजों का कवर है। तो अब अगर कोई शख्स जो है मौजों के ऊपर ये जरमुक पहने, यानी मौजों का कवर पहने, तो उस कवर पर जो है मसा करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? तो उलमा फरमाते हैं कि उस पर मसा करना जायज़ है। यही मसला है छोटा। देखो, वमन लबिसल जरमुका, जिस शख्स ने जरमुक पहना यानी मौजों का कवर पहना, फौकल खुफ़े, किस चीज़ के? मौजों के ऊपर, मसह अलैहि, तो उस पर मसा करना क्या होगा? जायज़ होगा। वला यजूजुल मसह अलल जौरबैन, मसा जोराबैन पर, जुराबों पर मसा करना जायज़ नहीं है। यहाँ पर कौन सा मुराद है? जो यहाँ पर वो 5 ही किस्म मुराद है जिसको ऊन से बनाया जाता है, समझ आ गए? वला व इल्ला अन यकूना मुजल्लदैन और मुनाअलन, मगर ये कि हो क्या वो मुजल्लद हो या मुनागल है। दूसरी और तीसरी किस्म इसमें दाखिल हो गए, और खूफ में तो पहली किस्म तो बतरीक़ औला इसमें दाखिल है, क्योंकि वो तो खूफ है। वक़ाल यजूज़ु, ये चौथी किस्म जिसमें इख्तिलाफ है वो बयान करते। देखो, वक़ाल और साहिबैन फरमाते यजूज़ु जायज़ है, इज़ा काना सखीनैनि ला यशिफ़ाने, जबकि वो यानी दोनों मोज़े, जबकि मोज़े जो है वो क्या हो? सखीनैन, समझ आ गए? ला यशिफ़ान, जो कि छिलती ना हो, यानी अंदर की तरफ पानी ना जाता हो। वला अच्छा, ये तो साहिबैन फरमाते ना। देखो यहाँ पर मुफ्तबिही कुल, तो चूँकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल गैर मुफ्तबिही, इसी वजह से इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको नहीं लाया। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि कौन कौन यानी बास चीज़ों पर मसा करना जायज़ नहीं है, वो बयान करते हैं। वला यजूज़ुल मसू अलल इमामत, पगड़ी पर मसा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि पगड़ी उतारने में कोई हर्ज नहीं है। वल क़लंसत, और ना टोपी पर, क्योंकि टोपी उतारने में भी कोई हर्ज नहीं है। वल बुरका, और बुरके पर भी मसा करना जायज़ नहीं है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि हम सर का मसा नहीं करेंगे बल्कि बुरके पर मसा करेंगे, नहीं करेंगे इस पर। वल कुफ़ाज़ैन, इसी तरह दस्तानों पर मसा करना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके उतारने में कोई हर्ज नहीं, और मौज़ून को बार बार उतारने में हर्ज पेश आता है। आगे फरमाते हैं वयजूज़ु अलल जबाइर, जायज़ है मसा करना जबाइर। जबाइर जबीरतुन का जमा है, किस चीज़ का जमा है? जबीरतुन का जमा है। ये किसको? पट्टी को कहा जाता है, पट्टी को कहा जाता है, समझ के? कभी कभार जो है वो इंसान का कोई हाथ पाँव जख्मी हो जाता है तो उस पर पट्टी बांध दी जाती है। या इसी तरह इसके कायम मकाम ये भी है कि किसी का हाथ टूट जाता है या पाँव टूट जाता है तो प्लास्टर लगा लेते हैं, समझ आ गया? तो अब अगर किसी का कोई शख्स जो है अचानक एक्सीडेंट में जो है उसका हाथ टूट गया या जख्मी हो गया, उसने फौरन जो है वो डॉक्टर के पास चला गया, अब उसने प्लास्टर लगाया या पट्टी लगा दी, अब उसका वज़ू नहीं था, समझ आ गए? वज़ू नहीं था, फिर भी जो है अगर जब तक जो है ये जख्म या जब तक ये हाथ जो कि टूटा हुआ है वो ठीक ना हो जाए, तब तक जो है जबार पर यानी पट्टी पर या प्लास्टर पर मसा करना जायज़ होगा, समझ आ गया? अगर जो उसको बगैर वज़ू पे ना हो, बगैर वज़ू की कई लगाकर मसा अलल खुफ़ैन और जबीरा में फ़र्क बताते हैं कि देखो, हमने पहले बताया था कि मसा अलल खुफ़ैन, मोज़े जब वो तहारत पर पहने हो तब उस पर मसा करना जायज़ है, लेकिन वो जबार को अगर बगैर तहारत भी पहने तब भी उस पर मसा करना जायज़ होगा, समझ आ के? क्योंकि
जबीरा जो है वो अचानक पेश आ जाता है, समझा कि अचानक एक्सीडेंट आ जाता है तो फिर इंसान जो है वो जख्मी हो जाता है, तो इसी वजह से जो है वो क्या होता है उसका उसमें वज़ू को लाजिम करना जो है वो हर्ज लाजिम आता है, जबकि वज़ू जो है वो अपनी तबीयत के मुताबिक जो है इंसान पे था, अपनी मर्जी के मुताबिक। एक फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क हो कि अगर जबीरा वो हमने पीछे बताया था ना कि अगर खुफ़ैन यानी मोज़े निकल जाए पाँव से, क्या हो जाए, मोज़े पाँव से निकल जाए तो फिर वो मसा टूट जाता है। लेकिन जबीरे के बारे में ये बात है, यानी पट्टी और प्लस्तर के बारे में ये बात है कि अगर वो बगैर यानी जख्म ठीक किए बगैर जो है वो क्या हो जाए वो गिर जाए तो फिर उसका ये मसा नहीं टूट जाता, समझा कि नहीं, दोबारा उठा लो, दोबारा बांध लो, कोई हर्ज नहीं है, मसा भी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो जख्म ठीक हो जाए और फिर गिर जाए तो तब जो है मसा टूट जाएगा, समझ आ गए, ये दो फर्क हो गए इसमें। देखो वयजूज़ु अलल जबाइर, और जबीरा पर यानी पट्टी पर या प्लस्तर पर मसा करना जायज़ है। व इन शद्दहा अला गैरि वुज़ूइन, अगरचे उसको बगैर तहारत के उसको बांधा जाए। फ इन सक़तत मिन गैरि बुरइन, बस अगर उस ज़ख्म ठीक किए बगैर वो गिर जाए, लम युक्तल मसो, तो फिर मसा बातिल नहीं होगा। व इन सक़तन अन बुरइन, लेकिन अगर ज़ख्म ठीक होकर जो है ये गिर जाए तो फिर जो है बतला, तो ये बातिल हो जाएगा। एक मतलब किसी तालिब ने मुझसे वो सिनेप्लास के बारे में पूछा था, तो वही सिनेप्लास भी इसी जबायर के तहत आता है, समझ आ गई हो कि उस पर मसा करना जायज़ है जब तक वो जख्म ठीक ना हो जाए। अच्छा, बाबुल हैज़, आगे चलते हैं। क्या बाबुल हैज़, ये बहुत ज़्यादा खासकर औरतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें तफसीलन तो जिक्र नहीं किया, लेकिन चूँकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी तफसील से मैंने पढ़ा है, आप लोगों को जो भी मसला यहाँ पर पूछना है तो फिर पूछ सकती हो, समझ आ के मैं बता दूंगी। बाबुल हैज़, क्योंकि मैं खुदूरी के मुताबिक जो है वो लेकर जाऊंगी ना, वरना इसमें तो काफ़ी तफसील है, लेकिन खुदूरी के मुताबिक मैं इसमें तफसील करूंगी। अच्छा, बाबुल हैज़, देखो इस बाब में 3 किस्म की चीज़ों का बयान होगा, हैज़, निफास, इस्तिहाजा। यहाँ पर पहला सवाल ये होता है कि जब इसमें 3 चीज़ों का बयान हो तो फिर बाब में सिर्फ हैज़ को क्यों जिक्र है, इस तरह क्यों नहीं, बाबुल हैज़ वल इस्तिहाज़त वन निफास, ये क्यों जिक्र करना क्या? तो इसका वजह यह है कि हैज़ जो है चूँकि अमूमन ज़्यादातर पेश आता है क्या बखिलाफ़ किसके, इस्तिहाज़ा और निफास के, क्योंकि वो कभी कभार पेश आता है, तो इसी वजह से यहाँ पर बाब में हैज़ की क़ैद लगाई है। अच्छा, बहरहाल हैज़ का क्या है, हैज़ किसे कहते हैं, हैज़ लग़वी माने, हैज़ की लग़वी, अच्छा तीनों की तारीफ में करती हूँ, हैज़, इस्तिहाज़ा, निफास। हैज़ की लग़वी मानी है बहना, समझा के बह जाना, जैसे हम कहते हैं ना हाज़तल वादी, क्या है ये वादी जो है यानी दरिया जो है, या हाज़तुल बहर, समंदर बह रहा है, वादी बह रही है, तो हाज़ा की मानी है हाज़ा या हीज़ु हैज़न बमानी बहना, समझ आ गए। इस्तिलाही तारीफ, समझ आ गए, इस्तिलाही तारीफ अरबी में करूँ या उर्दू में, चलो दोनों में करती हूँ। हुआ दमुन, क्या हुआ दमुन खारिजुन मिनल फर्ज दाखिली बिदूनिल विलादती मिन बिनती तिस्ई सिनीना, समझ आ गए। हैज़ वो खून है जो कि फर्ज दाखिल यानी अंदरूनी शर्मगाह से निकलता है या बगैर विलादत के, यानी पैदाइश, जिसमें पैदाइश यानी ऐसा खून जिसमें पैदाइश नहीं होती, क्योंकि अगर पैदाइश हो तो फिर तो वो निफास होता है, या किस चीज़ के, ऐसी औरत से जो कि 9 साल से ज़्यादा हो, क्या, जो 9 साल की बच्ची से कम ना हो, समझ आ गए, जो 9 साल की बच्ची से कम ना हो, समझ आ गए। हुआ दमुन खारिज मिन फर्ज दाखिले बिदून विलादते मिन बिनती तिस्ईना सिनीना, मिन बिनती तिस्ई सिनीना, जो कि 9 साल की बच्ची से। तो देखो यानी हैज़ वो खून है जो कि रहम से आ रहा हो और किस चीज़ पर निकले, अंदरूनी शर्मगाह से निकले, समझ आ गए हो। तो ये तो मालूम है आप लोगों को कि देखो शर्मगाह की 2 किस्में, दो पार्ट्स हैं ना, समझ आ गए, एक अंदरूनी होता है, एक बिरूनी होता है। अंदरूनी जो है जो कि सुराख होते हैं, समझ आ, गोल सुराख होता है, और बिरूनी जो कि मुस्ततीर तौर पर, समझ आ के, मुस्ततीर जो होता है, इसको क्या होता है, इसको बिरूनी कहा जाता है।
اب حیض میں جو ہے اندرونی کا اعتبار ہوتا ہے، سمجھا کہ اگر حیض جو ہے وہ اندر سے نکل آئے، اگرچہ وہ فرجی ایک فرجی، یہ اندرونی کو فرج داخل کہتے ہیں، بیرونی کو فرج خارج کہتے ہیں۔ اب اگر حیض جو ہے، حیض کا خون جو ہے وہ فرج داخل پر تو ظاہر ہو جائے لیکن فرج خارج پر نہ نکل آئے، سمجھے، وہاں پر ٹھہرے، تو تب جو ہے وہ کیا ہوگا، عورت جو ہے وہ حائضہ شمار ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ حیض میں اندرونی شرمگاہ کا اعتبار ہوتا ہے، بیرونی شرمگاہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اچھا، بہرحال یہ چونکہ یہ حیض اور استحاضہ عورتوں کی مسائل تو میں یہ کھل کر بیان کرتی ہوں، سمجھ آگے؟ قرآن میں آتا ہے نا، ان اللہ لا یستحیی، سمجھ آگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جھجکتا، سمجھ آگے، نہیں جھجکتا حق بات سے۔ ہمارے عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پردے کے مسائل جو ہے وہ عورتوں سے نہیں پوچھتے، عورتوں مردوں سے بھی نہیں پوچھتے، حالانکہ یہ فتاوی میں آتا ہے کہ وہ عورتوں پر یہ حیض اور استحاضہ اور اس طرح نفاس کے مسائل کا جاننا واجب ہے، کیا ہے، فرض ہے، سمجھ رہے، فرض ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے ہماری زندگی ان چیزوں کے ساتھ متعلق ہے، اسی وجہ سے اس کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آج کل ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ 99، سمجھ آگے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جہنم سے، کہ 99، سمجھ آگے، 100 میں سے 99 عورتیں جہنم میں جائیں گی، سمجھ آگے۔ تو علماء اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ چونکہ عورتیں جو ہے وہ حیض استحاضہ اور نفاس کے احکام سے واقف نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وہ طہارت کے مسائل میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حیض بند ہوتے وہ غسل نہیں کرتی، سمجھا کہ تو نماز قضا ہو جاتا ہے نا، تو یہ جان بوجھ کر قضا کرنے پر کتنی سزا ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے ہمارے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی وجہ سے میں کھل کر جو ہے یہ حیض استحاضہ کے مسائل بیان کرتی ہوں۔ تو دیکھو، حیض جو ہے وہ کس چیز ہے، یہ تو تعریف ہو گیا۔ اب وہ حیض کے لیے کوئی شریعت نے جو ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت بھی مقرر کیا اور کم سے کم جو ہے مدت بھی مقرر کیا، سمجھ آ گئی ہو؟ تو حیض کا کم از کم یعنی شرمگاہ سے نکلنے والا ہر خون جو ہے وہ حیض نہیں کہلائے گا، یا ہر خون جو ہے نفاس نہیں کہلائے گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ عادت ہے، مدت ہے، کہ اگر اس سے کم آئے تو وہ استحاضہ ہوگا، اگر اس سے زیادہ آئے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ حیض ہوگا۔ تو دیکھو، اگر حیض کی اقل مدت جو ہے 3 دن اور 3 راتیں ہے اصح قول کے مطابق، پھر اختلاف ذکر ہوئے، مختصر سے اقوال بیان کرتے ہوئے دلائل کی طرف نہیں جائیں گے ہم۔ حیض کی مدت یعنی اقل مدت یعنی کم از کم مدت جو ہے 3 دن 3 راتیں ہے، بس اگر کسی عورت کو جو ہے 2 دن حیض آیا، 2 دن خون آیا اور پھر سٹاپ ہو گیا، سمجھ آ گئی ہو، پھر بند ہو گیا، تو پس وہ عورت جو ہے وہ نماز سے نہیں رکے گی، اگر رک گئی تو پھر اس کی قضا کرنا لازم ہوگا، سمجھ آ گئی ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قدوری میں یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ وہ 3 دن سے کم جو ہے وہ حیض نہیں ہوتا، بلکہ فکس 3 دن 3 راتیں، سمجھ آ گئی، 3 دن 3 راتیں جو ہے وہ کیا ہوں گی، 24 گھنٹے، ایک دن ایک رات 24 گھنٹے کا، تو 24 اسی طرح جو ہے ان 24 کو جب ٹرپل کیا جائے تو اسی طرح 3 دن 3 راتوں کا اعتبار ہوگا، اگر اس سے 1 منٹ بھی کم ہو گیا نا تو پھر وہ حیض شمار نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی ہو؟ اور اس کا زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 راتیں ہے۔ اب اگر کسی عورت کو جو ہے عموماً کبھی کبھار ایسا پیش آتا ہے کہ 10 دن سے زیادہ خون بڑھ جائے، سمجھ آئے، خون بڑھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، تو 10 دن سے خون بڑھ گیا ہے تو جو 10 دن کے بعد بڑھا ہے وہ حیض شمار نہیں ہوگا، بس اگر اس عورت کی عادت جو ہے وہ کیا ہو، متعین ہو، تو پھر عادت کو نکالا جائے گا، باقی جتنی بھی دن برسے اگرچہ بظاہر خون آتا ہو تو اس میں پھر بھی نماز پڑھیں گے۔ آگے استحاضہ کا حکم آ رہا ہے۔ اچھا دیکھو، اب حیض کی اقل مدت میں اختلاف ہے، نوٹ کر لو، تو تقریباً 4 اقوال بنتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب بھی خون آئے اس کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے، 1 گھنٹے بھی خون آئے تب بھی حیض ہے، 1 منٹ بھی خون آئے تب بھی حیض ہے، یعنی ان کی نزدیک لا حد لہو، سمجھ آئے، اس کا کوئی حد نہیں ہے یا اس کا کوئی مدت مقرر نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 دن 1 رات جو ہے اقلی مدت حیض ہے، سمجھے، کم از کم مدت، یعنی اگر کسی کو 1 دن 1 رات آیا تو ہمارے نزدیک تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ 3 دن 3 رات سے کم ہے، ان کی نزدیک جو ہے یہ بھی حیض شمار ہوگا۔ امام ابو یوسف ہمارے علماء میں سے، ہمارے فقہاء میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں
2 दिन 2 रातें और तीसरी दिन का अक्सर मुद्दत, समझ आए, तीसरी दिन का अक्सर मुद्दत, समझ आ गए, यानी 2 दिन 2 रातें और तीसरे दिन का अक्सर वक्त, इसको वो कहते हैं। ये है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हो गया, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मलिक, हम तरफ़ैन, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 दिन 3 रातें, और मुफ्तबी कौल भी ये है तरफ़ैन का, यानी 3 दिन और 3 रातें है, समझ आ गई हो। आगे इनकी दलील, हम असह कौल की दलील बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत जो है वो क्या है, 3 दिन और 3 रातें है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 10 दिन और 10 रातें है। अच्छा, ये तो हो गया किस चीज़ की, अक़ल मुद्दत के बारे में। अक्सर मुद्दत में भी इख्तिलाफ है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 15 दिन है, हमारे नज़दीक जो है 10 दिन है। हमारी दलील वही पिछली वाली हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कम अज़ कम 3 दिन, कम अज़ कम 3 दिन 3 रातें, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और 10 रातें है। अब देखते हैं, देखो अक़ल्लुल हैज़ सलासतु अय्यामिन व लयालिया, इसकी अक़ल मुद्दत तो 3 दिन और 3 रातें है। वमा नक़सा मिन ज़ालिका फलैसा बिहैज़, जिससे लहज़ा पर क्या है, एक लम्हा भी इससे कम हो जाए तो वो हैज़ नहीं होगा। वह हुआ इस्तिहाज़त, वो इस्तिहाज़ा, इस्तिहाज़ा की तारीफ आगे आ रहा है। वह अक्सर हुआ अशरत अय्याम है, और उसका अक्सर मुद्दत यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत क्या है, 10 दिन और 10 रातें है। वमा ज़ादा अला ज़ालिका, जो इससे ज़्यादा हो जाए फ़हुवा इस्तिहाज़तुन, बस वो इस्तिहाज़ा। आगे जो है रंगों की बात कर रहे हैं, यानी अगर हैज़ की मुद्दत में क्या, अगर हैज़ की मुद्दत में जो है जो भी सिवाय मिल्की और वाइट रंग, समझ आ गए, वाइट, ये 2 किस्म के रंगों के अलावा जो भी रंग आ जाए हमारे नज़दीक वो हैज़ ही होगा, चाहे हैज़ की स्टार्ट में आ जाए यानी शुरू में आ जाए, या चाहे इंतहा पर आ जाए, समझ आ गई। वमा तराहुल मरअतु मिनल हुमरती, औरत जो भी रंग देखे हैज़ के ज़माने में, चाहे सुरख हो व सुफरती जर्द हो वल कुदरती मिठियाला हो, फी अय्यामिल हैज़, देखो अय्याम हैज़ की कैद है, समझ आए, फ़हुवा हैज़ुन, बस वो क्या होगा, हैज़ होगा। अगर वो अय्याम हैज़ के अलावा हो तो फिर इसमें तफसील है जिसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक दे तो फिर इंशाल्लाह अगर आप लोग तखस्सुस करना चाहे तो फिर इसमें आप लोग पढ़ लेंगे, वरना अगर कोई मसला हो तो फिर मुझसे पूछ सकती हो। हत्ता तरल बयाज़ खालिसन, यहाँ तक कि औरत जो है वो क्या, खालिस सफ़ीदी या खालिस मिल्की रंग भी सफ़ीदी में शामिल है, समझ आ गई हो, यहाँ तक कि खालिस सफ़ीदी ना देखे। इसकी दलील है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उनके पास जो है ये औरतें जो है वो यानी सहाबिया जो है वो अपने हैज़ के कपड़े भेजा करते थे कि आया हम गुस्ल करें, यानी बार बार 5 दिन या 6 दिन के बाद। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि सब्र करो यहाँ तक कि आप लोग खूब सफ़ीदी देख लो। वल हैज़ युस्कित, आगे हुक्म बयान करते हैं कि आया हैज़ के ज़माने में जो नमाज़ें रह गए हैं, जो और अगर रमज़ान का महीना हो तो क्या होता है, जो कि रोज़े रह जाते हैं, या क्या हो शोहर के पास जाना, ये जो है इसका हुक्म बयान करते हैं। वल हैज़ युस्कितु अनल हाइद अस्सलाता, हैज़ जो है हाइज़ा से क्या कर देते हैं, नमाज को साकित कर देते हैं, क्योंकि नमाज जो है अगर किसी का क्या हो ज़्यादा मुद्दत यानी 10 दिन, पूरा 10 दिन 10 रात उसकी आदत तो फिर को तो इन सब की कज़ा करना जो है वो क्या होता है, मुश्किल होता है ना। तो इसी वजह से जो है तो सलात की दोहराई में यानी उनके कज़ा में हर्ज लाजिम आता है, इसी वजह से नमाज को माफ़ कर दिया गया है। वयहरिमु अलैहा सोम, मजहूल है मेरे ख्याल से, वयहरिमु अलैहा सोम नहीं, मारूफ है, वयहरिमु अलैहा सोम, समझ आ गए, और उस पर जो है वो क्या है, रोज़ा रखना हराम है, यानी हैज़ की हालत में हराम है, फिर उसकी दोबारा कज़ा करनी पड़े, क्योंकि साल में एक मरतबा रमज़ान होते हैं। अब किसी से 10 दिन रह जाए रमज़ान के रोज़े तो फिर उसका कज़ा करने में कोई हर्ज नहीं, इसी वजह से रोज़ों को की कज़ा लाजिम होगी। व तक़ज़िया सौम है, और वो औरत जो है यानी वो हाइज़ा जो है वो रोज़े की तो कज़ा करेगी, वला तक़ज़िया सलात, लेकिन नमाज की कज़ा नहीं करेंगी। दलील क्या है, क्योंकि इसमें हज आज़िम है। वला तदखुलुल मस्जिद, और क्या है
حائضہ جو ہے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس طرح جنبی بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگ اپنے گھروں کی دروازے جو ہے وہ مسجد سے پیر لو، کیونکہ میں حلال نہیں سمجھتی مسجد میں داخل ہونا کس کے لیے؟ حائضہ کے لیے اور جنبی کے لیے۔ پہلے زمانے میں مسجد نبوی صحابیات کا کیا ہوتے تھے؟ وہ اندر کی دروازے کھلتی تھی، تو اسی وجہ سے اس دروازوں کو پھر بند کر دیا گیا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بہرحال ولا تطوف بالبیت، اور نہ طواف زیارت کرے گا، اور نہ طواف کرے گا کس چیز کی طواف زیارت نہیں، سوری ولا طواف بالبیت، اور نہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ زیارت کرنا، طواف کرنا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ طواف جو ہے چونکہ اندر مسجد حرام میں ہوتے ہیں نا، مسجد کے اندر وہ، اور حائضہ کے لیے مسجد دخول مسجد حرام ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ولا یأتیہا زوجہا، اور نہ اس کے پاس آئے اس کا یعنی کیا کرنا، اس کا شوہر اس کے پاس نہ آیا کرے، کس چیز میں؟ حیض کی حالت میں۔ مطلب یہ ہے آیا تو کرے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ قربت نہ کیا، جماع نہ کیا کرے، وطی نہ کیا کرے۔ قرآن میں آتے ولا تقربوہن حتی یطہرن، کہ تم اے شوہروں تم اپنے بیویوں کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءة القرآن، جائز نہیں ہے حائضہ کے لیے اور نہ جنبی کے لیے قراءة القرآن، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس میں یہ اختلاف ہے نا کہ آیا ایک سے قرآن کی تلاوت کرنا تو جائز نہیں ہے، سمجھ آئے؟ قرآن میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حائضہ اور جنبی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت نہ کیا کرے۔ کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت نہ کیا کرے، اور نہ اس کو چھویا کرے، یا نہ اس کو ہاتھ لگایا کرے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس طرح محدث کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا تو جائز ہے، لیکن اس کے لیے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ یہی فرق ہے حائضہ اور محدث کے لیے، یعنی جس کا وضو نہ ہو، جس کا وضو نہ ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور البتہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ البتہ حائضہ کے لیے نہ تو قرآن کا چھونا جائز ہے اور نہ اس کا تلاوت کرنا جائز ہے۔ ٹائم بھی پورا ہے، یہی مسئلہ پورا کرتے ہیں پھر بس کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، اس میں اختلاف ہے نا کہ ایک آیت سے کم کی تلاوت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو احناف کے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، جو کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سے کم کی اجازت دی ہے، لیکن مفتبی قول پہلا والا ہے کہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آیت ہو تو اس کو دعا کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے پڑھا جا سکے، کیونکہ اس میں نیت جو ہے وہ تلاوت نہیں ہوتا، سمجھ آ گئے، بلکہ وظیفہ یا کیا ہوتا ہے، یہ دعا ہوتا ہے۔ دیکھو ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءة القرآن، جائز نہیں ہے حائضہ کے لیے اور نہ جنب کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا۔ ولا يجوز لمحدث مس المصحف، یعنی جنبی حائضہ کے لیے اور اس طرح محدث کے لیے قرآن کا چھونا بھی جائز نہیں ہے، الا ان یاخذ بغلافه، مگر یہ کہ اس کو پکڑی کس چیز کے ساتھ؟ غلاف کے ساتھ۔ دیکھو اس کے بارے میں قاعدہ یاد رکھو نا، قرآن میں بھی تو دو قسم کے غلاف ہوتے ہیں، ایک اس کی گدی کے ساتھ جو اس کی کور کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، جس کو ہم سلا کر اس کو پہناتے ہیں، سمجھ آئے قرآن کو، تو پھر اس کے ساتھ چھونا جائے، جو کہ الگ سے ہوتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ یعنی اس آسانی کے ساتھ اس کو ہٹایا جا سکتا، تو پھر اس کے ساتھ تو جائز ہے۔ اسی طرح اپنے دوپٹے کے ساتھ بھی قرآن کا یعنی وہ دوپٹہ جس کو آپ نے پہنا ہو اس کے ساتھ بھی قرآن کا ٹچ کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کو اتار لے پھر اس کے ساتھ پکڑ لے تب جائز ہو جائے گا۔ اچھا، بس کرتے ہیں اسی کو، اور قاعدہ تو میں نے بتایا کہ جو چیز متصل یعنی ٹائم پورا ہے، اسی وجہ سے اس کو کر انشاءاللہ پھر دوبارہ دہرا لیں گے۔ اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ سکتے ہیں، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ استاد جی آپ لوگوں کے لیے ویٹ کر رہے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ